اور تمام جہانوں کو پالنے والی بھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو، آہوازاری کرو، تضرعا عاجزی انکساری کرتے ہوئے، وخفیۃ اور چپکے سے، پوشیدہ آہستگی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ رب العالمین حد سے گزر جانے والوں سے ان کو پسند بھی نہیں کرتے، نہ ان سے محبت کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو خوف کے ساتھ اور طمع کرتے ہوئے پکارو۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے بہت قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہاں پر اللہ مالک کائنات میں اپنے آپ کو رب العالمین کو پکارنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے کو ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا کہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، خواہ وہ گناہوں کی بخشش ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ رزق کا اللہ سے سوال کیوں نہ ہو، خواہ وہ دنیا کے اندر مشکلات اور مسائل ان سے نجات کے متعلق اللہ سے سوال کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے جو ضابطہ بتلایا ہے، ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکارنا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا۔ عاجزی انکساری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام جب اللہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آ کر یہ کہہ دیتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں چیز کے لیے، فلاں کام کے لیے دعا کر دیجئے، آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کو کیسے ہمارے سامنے لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام اٹھتے، 2 نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے کہ مالک کائنات یہ التجا ہے، اس کو پورا کر دے۔ رب العالمین یہ سوال ہے، اس سوال کا تو سن کے اس کی پکار کا جواب دے دے۔ اللہ رب العالمین پھر اس سوال کو سنتے بھی ہیں۔ عاجزی ہو، انکساری ہو، وہ خواہ تم خفیہ پوشیدہ کرتے رہو، خواہ تم آہستگی کے ساتھ کرتے رہو، اللہ سے مانگو، آہستہ آواز کے ساتھ مانگو تب بھی وہ سننے والا ہے، اونچی آواز کے ساتھ مانگو تب بھی وہ سننے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اونچی آواز کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آواز کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، عمر اتنی اونچی آواز کے ساتھ کیوں تلاوت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو کلام اللہ سنانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ترجیح دلا کر یہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر بھی پڑھتا ہے، کیا اللہ اس کی پکار کو نہیں سنتا؟ اللہ اس کی کلام کو نہیں سنتا؟
آہستہ آواز کے ساتھ اللہ سے پکارا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے، مالک اس کو بھی سنتا ہے۔ اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ لیکن جو آہستگی کے ساتھ اللہ سے پکار کی جائے گی، اس پکار کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، متقی تقوی آ جائے گا، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دعا جلد قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے متعلق 4 چیزیں بتاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام آوازاری کرتے تھے خفیہ طریقے کے ساتھ، دعا کرتے تھے خفیہ طریقے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آہستہ آواز کے ساتھ، خفیہ آواز کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ تو بہرا ہے نہ تو وہ غائب ہے، وہ سننے والا ہے۔ انہ علیکم بذات الصدور، تیرے سینوں کے رازوں سے وہ واقف ہے، پھر وہ کیسے نہیں سن سکتا؟ وہ نہ تو بہرا ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے۔ روایت صحیح بخاری کے اندر 6384 نمبر ہے۔ اور پھر دوسری دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے، دعا کے اندر ایسا تکلف نہ کیا جائے، دعا کے اندر ایسی بے-جا شرطیں نہ لگائی جائیں جیسے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ان کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ دعا کیا کر رہے ہیں، اللہ جی مجھے جنت کے ساتھ، جنت کے دائیں جانب ایک سفید محل تیار کر کے دینا۔ تو رب العالمین کہ پیغمبر کے وہ صحابی سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیجا شرطوں سے منع فرمایا ہے۔ ایسی شرطیں نہ لگائی جائیں کہ جن شرطوں کا کوئی کسی قسم کا تعلق ہی نہیں، کہ جن کا کوئی معنی مفہوم ہی نہیں، ایسی شرطیں نہ لگائی جائیں، بلکہ سیدھا اللہ سے مانگ، اللہ سے جنت مانگ، اور پھر جس جنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جنت الفردوس، اور اس کا سوال کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ جنت کے اندر اللہ جی اتنے باہر تیار کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا سوال نہ کیا جائے، اور اللہ سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پناہ مانگی جائے، نجات مانگی جائے۔ ایسے سوال اللہ سے کرو، ایسے سوال نہ کرو کہ جن کا کوئی دور دور تک کسی معنی مفہوم کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّعُونِ وَالدُّعَاءِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 96 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت کے اندر اور دعا کے اندر زیادتی کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور تیسرا اسلوب اور طریقہ جو رب العالمین نے کتاب اللہ میں بھی بتایا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اللہ کو پکارنا ہے اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے، یہ لالچ رکھتے ہوئے، یہ طمع کرتے ہوئے کہ مال کے کائنات سے جو میں مانگتا ہوں وہ اللہ دے کر رہے گا۔ جب اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے گی پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو پھر مالک کو کیوں نہ عطا کرے۔ ادعونی استجب لکم، رب العالمین خود فرماتے ہیں میرے در پہ آ تو صحیح، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، تیری پکار کا جواب دوں گا۔ ادعونی، تو مجھ سے پکار تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، استجب لکم، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ اور رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا اسلوب کہ اسلام کے بعد فساد کو نہ پھیلایا جائے۔ جب اصلاح ہو جائے، زمین کے اندر درستگی ہو جائے، اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے، زمین اس نفس کو کہا گیا ہے، اس نفس کی درستگی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، پھر اس کو پھسلایا نہ جائے، اس کو دنگوں کے اندر، فساد کے اندر، گناہوں کی دلدل کے اندر نہ دھکیلا جائے، بلکہ اس کو صاف کیا جائے اللہ سے آموزاری کرتے ہوئے، اور اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین
اور اس میں نیکار پیدا کر دے، اور اصلاح کے بعد فساد کو نہ پھیلایا جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو نہ کیا جائے۔ اور پھر چوتھا اسلوب جو بتایا ہے، اس عذاب کا ڈر دل میں ہو، جو عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کے عذابات دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے عذابات ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ ان سے چھٹکارا کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اور جنت کی تمنا، جنت کا لالچ دل میں ہونا چاہیے کہ مالک مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ جس کے ساتھ تیری جنتوں کے ہم وارث بن جائیں۔ مالک ہم کو ان جنتوں کا وارث بنانے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ یہ لوگ ہیں جو محسنین ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کوئی ایسا شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کوئی یہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ ناامیدی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مایوسی کو ختم کر کے اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہوئے پھر اللہ سے دعا کی جائے۔ مان کے کائنات اس دعا کو قبول کرتے ہیں، رب العالمین سے جو بھی دعا کی جائے اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین یا تو اس دعا کا صلہ جیسے اس نے مانگا اسی کے مطابق دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اس کی دعا کا اس کو صلہ دیا جائے گا تو انسان اس وقت تمنا اور خواہش کرے گا کہ کاش میری ساری کی ساری دعائیں اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی، جس آخرت میں اتنا بڑا صلہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اس دعا کو اللہ رب العالمین قبول کر کے کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی بڑی آفت تجھ پہ آنے والی ہے، اس آفت کو اللہ رب العالمین رفع کر دیتے ہیں۔ مالک کائنات دعا کو رد نہیں کرتے، دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں۔ کوئی یہ مایوسی رکھ کے، ناامیدی رکھ کے دعا نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں پر ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا اور اللہ کی رحمت کی امید ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے سامنے آموزاری کرنے کا طریقہ سکھلا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات جن کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کمیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما کے ان کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔